السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم۔ تمام ناظرین کو خیر مقدم ہے ہمارے چینل ہیومن ویلنس، اے چینل فار میڈیکل اسٹوڈنٹس اینڈ فزیشین۔ معلوم ہو کہ اس چینل کے ذریعے سے ہم آپ کو گڈ ہیلتھ سے ریلیٹڈ تمام ضروری معلومات فراہم کرائیں گے، جو کہ بے حد فائدہ مند ہوگا معالجین کے لیے اور طبی طالب علم کے لیے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں ہم اپنا چیپٹر فرسٹ، اور وہ ریلیٹڈ ہے پلس سے، جو کہ اردو میں نبض کہلاتی ہے۔ اس چیپٹر میں ہم سیکھیں گے کہ نبض آیا صحت مند انسان کی ہے یا کسی بیمار انسان کی ہے، اور اگر بیمار ہے تو اس کو کس طرح کی بیماری ہے۔ جیسا کہ آپ واقف ہیں، قدیم دور میں پلس کے ذریعے ہی سے تمام بیماریوں کی تشخیص کی جاتی تھی، تو کیوں نہ آج بھی ہم نبض کو پہچانیں اور مریض کے لیے اس کا علاج آسان بنائیں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں پلس۔ بس آپ تھوڑی توجہ دیں جس سے کہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبض کی تعریف۔ نبض اوعیہ روح کی حرکت کا نام ہے۔ روح کے ظروف یعنی برتن قلب و شرائین ہیں۔ یہاں پر قلب سے مراد ہارٹ ہے اور شرائین سے مراد آرٹریز ہیں، جو انبساط و انقباض سے مرکب ہوتی ہے۔ یہاں پر انبساط کا مطلب ریلیکسیشن یعنی ہارٹ کا پھیلنا، اور انقباض کا مطلب کانٹریکشن یعنی ہارٹ کا سکڑنا۔ اور اس حرکت کا مقصد یہ ہے کہ نسیم یعنی آکسیجن کے ذریعے روح کی تدبیر حاصل ہو۔ وریدوں میں بھی یعنی وینز میں بھی کمی کے ساتھ روح حیوانی پائی جاتی ہے، مگر یہاں نبض سے محض شرائین کی حرکت مراد ہے، اس لیے کہ نبض کے دلائل کی قسمیں قلب میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو ہم مختصراً ہارٹ کی اناٹمی اور اس کے فنکشن بتاتے چلیں۔ ہارٹ ایک پمپ کی طرح سے کام کرتا ہے، جس میں 4 چیمبر ہوتے ہیں۔ اس میں 2 ایٹریم اور 2 وینٹریکل ہوتے ہیں۔ دونوں ایٹریم اور وینٹریکل ایک دوسرے سے ایک سیپٹم کے ذریعے سے علیحدہ ہوتے ہیں، جو سیپٹم ایٹریم کو رائٹ ایٹریم اور لیفٹ ایٹریم میں کنورٹ کرتا ہے، اور وینٹریکل کو رائٹ وینٹریکل اور لیفٹ وینٹریکل میں کنورٹ کرتا ہے۔ پوری باڈی میں آرٹریز اور وین کا جال پھیلا ہوا ہوتا ہے، جس میں بلڈ کا سرکولیشن جاری رہتا ہے۔ وینز پوری باڈی سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کر ہارٹ کے رائٹ ایٹریم میں انفیریئر اور سپیریئر وینا کیوا کے ذریعے سے بلڈ کو پہنچاتی ہے۔ رائٹ ایٹریم سے بلڈ رائٹ وینٹریکل میں پہنچتا ہے۔ رائٹ وینٹریکل سے امپیور بلڈ پیوریفیکیشن کے لیے پلمونری آرٹری کے ذریعے لنگس میں پہنچتا ہے، جہاں بلڈ پیوریفیکیشن کی پروسیس شروع ہوتی ہے اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ آکسیجنیٹڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے یہ پلمونری وینز کے ذریعے سے لیفٹ ایٹریم میں پہنچتا ہے، اور یہ پیور بلڈ لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل میں پہنچتا ہے، اور جہاں سے ایورٹا کے ذریعے سے پوری باڈی میں سرکولیشن کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ آرٹریز یا شرائین میں پیور بلڈ کا سرکولیشن رہتا ہے، جس کو ہم پلس کی شکل میں اپنی انگلیوں پر پالپیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر قلب اور شرائین کی حرکت کا کیا مقصد ہوا؟ وہ یہ کہ نسیم یعنی آکسیجن کے ذریعے روح کی تدبیر اور اصلاح ہو جائے۔
یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نفس کی حرکت کس قسم کی ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے حرکت کی قسمیں بنائی جائے۔ تو یہاں پر حرکت کی 4 قسمیں کی جاتی ہیں: حرکت عینیہ، حرکت وضعیہ، حرکت کمیہ، حرکت کیفیہ۔ حرکت عینیہ، اس سے مراد حرکت مکانیہ ہے، جس میں حرکت کے ساتھ جسم متحرک کا مکان اور اس کی جگہ بدلتی رہتی ہے، مثلاً چلنا اور پھرنا۔ یہاں مکان سے مراد یہ ہے کہ اگر جسم متحرک ایک جگہ سے منتقل ہو کر دوسری جگہ جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے مکان بدل رہا ہے۔ دوسری حرکت کی قسم ہے حرکت وضعیہ، جس میں جسم متحرک اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے مگر اس کی وضع بدلتی رہتی ہے، مثلاً چکی کے گھومنے کی حرکت۔ حرکت کمیہ میں جسم کی مقدار بدلتی رہتی ہے، جس کی پھر 2 صورتیں ہیں: جسم کی مقدار بڑھے یا وہ گھٹے۔ مقدار کے گھٹنے اور بڑھنے کی 2 صورتیں ہیں: کوئی چیز اس جسم میں اضافہ کے طور پر شامل ہو اور اس جسم کے اضافہ کی وجہ سے وہ جسم بڑھے، اسے نمو بالغی کہا جاتا ہے، مثلاً نباتات کا بڑھنا۔ اور اگر وہ جسم بغیر کسی دوسرے جسم کے اضافہ کے بڑھے تو اسے تخلخل کہا جاتا ہے، مثلاً گرمی کے پہنچنے سے پارا اور پانی کے حجم کا پھیلنا۔ اسی طرح کسی جسم کے مقدار کے گھٹنے کے بھی 2 صورتیں ہیں: اس کی مقدار کسی مادہ کے کم ہو جانے کی وجہ سے اگر کم ہو تو اسے ذبول کہا جاتا ہے، مثلاً دستوں کی وجہ سے بدن کا لاغر ہو جانا۔ اور اگر اس کی مقدار اس کے بغیر کسی وجہ سے گھٹ جائے تو اسے تکاثف کہا جاتا ہے، مثلاً ٹھنڈک پہنچنے سے پارا یا پانی کا سکڑ کر حجم کا گھٹ جانا۔ حرکت کیفیہ میں محض جسم کی کیفیت بدل جاتی ہے، مثلاً کسی چیز کا گرم ہو جانا یا اس کا ٹھنڈا ہو جانا۔ اب رہا یہ سوال کہ نفس کی حرکت کس قسم کی ہے۔ اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ نفس کی حرکت کیفیہ کے قبیلے سے نہیں ہے۔ باقی تینوں حرکتوں میں اختلاف ہے۔ جمہور اطباء کا مذہب تو یہ ہے کہ نفس کی حرکت عینیہ ہے، لیکن شیخ اور اکثر شارحین قانون مثلاً علامہ علاء الدین قرشی وغیرہ کی رائے ہے کہ نفس کی حرکت وضعیہ ہے۔ حرکت وضعیہ میں یہی ہوتا ہے کہ جسم متحرک کے اجزاء اور اس کے مکان کے اجزاء کی نسبت میں اس طرح فرق آ جاتا ہے کہ سارا جسم متحرک اپنے پورے مکان سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی حصہ اپنے مکان کے اندر ضرور قائم رہتا ہے، یا یہ کہ یہ جسم بحیثیت مجموعی اپنے مکان میں باقی رہتا ہے۔ مثلاً جب کوئی گول جسم اپنے مرکز پر گردش کھاتا ہے تو گو اس کے اجزاء اپنے مکان کے اجزاء کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، مگر یہ سارا جسم پورے مکان سے باہر نکل نہیں آتا ہے، بلکہ اس گول جسم کے اجزاء کی نسبت مکان کے اجزاء کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ غرض اس صورت میں حرکت کی وجہ سے جسم کی وضع بدلتی رہتی ہے۔ یہی حال چکی کے گھومنے کا ہے۔ چکی کی گردش کے وقت گو چکی کے اجزاء کی نسبت مکان کے اجزاء کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے، مگر ساری چکی اپنے پورے مکان سے باہر نہیں آ پاتی ہے۔ اور وضع ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کمی بیشی اور تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو اور وہ اسی جگہ قائم رہنے کے باوجود کھڑا ہو جائے، یا وہ کھڑا ہوا ہو اور وہ جھک جائے یا مڑ جائے، ان تمام صورتوں میں حرکت وضعیہ ہے۔
اگرچہ مکان کی حیت کھڑے ہو جانے یا جھک جانے سے ضرور بدل جاتی ہے۔ یہی حال شریانوں کے سکڑنے اور پھیلنے کا ہے۔ اس سے گو مکان چھوٹا اور بڑا ہو جاتا ہے، مگر مجموعی شریان اپنے پورے مکان سے باہر نہیں آ جاتی۔ اس کے برعکس حرکت عینیہ میں یہ ضروری ہے کہ جسم متحرک کے سارے اجزاء اپنے سارے مکان سے باہر آ جائے۔ مثلاً چلنے پھرنے کی حرکت۔ اگر ایسی صورت نہ ہوگی تو اسے حرکت عینیہ نہ کہا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کھڑے ہو جانے کی صورت میں کھڑے ہونے والے شخص کا کوئی نہ کوئی حصہ یقیناً مجموعہ مکان کے کسی نہ کسی حصے کے ساتھ اسی طرح لازم و چسپاں رہتا ہے جس طرح وہ کھڑے ہونے سے پہلے تھا۔ اسی طرح جو کرہ یا گول جسم اپنے مرکز پر گھومتا ہے وہ اپنے مکان میں قائم رہتا ہے، اگرچہ اس کے اجزاء مکان کے اجزاء کے ساتھ اس طرح چسپاں نہیں رہتے جس طرح وہ حرکت سے پہلے ہوتے ہیں۔ برعکس اس کے اگر ایسے گول جسم کا مرکز ذرا بھی حرکت کر جائے تو اس صورت میں نہ اس کا کوئی جز مکان کے کسی جز میں قائم رہے گا اور نہ مجموعی جسم مجموعی مکان میں قائم رہے گا، بلکہ پورا جسم پورے مکان سے باہر نکل آئے گا۔ اس لیے اس کی حرکت میکانیہ ہوگی، نہ کہ حرکت وضعیہ۔ حرکت وضعیہ اور حرکت میکانیہ میں جو فرق ہے اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ حرکت وضعیہ میں دو باتوں میں سے کسی ایک بات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ جسم متحرک اپنے اس مکان کے اندر قائم رہے جس مکان کے اندر وہ حرکت کر رہا ہے، جیسا کہ کرہ کے گردش کھانے میں یا چکی کے گھومنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جسم متحرک کا کوئی حصہ مکان کے کسی حصے کے ساتھ اسی طرح چسپاں اور وابستہ رہے جس طرح وہ حصہ حرکت سے پہلے وابستہ تھا۔ مثلاً کھڑے ہونے کی صورت میں دونوں پیر اپنی جگہ پر اگر قائم رہے تو یہ حرکت وضعیہ ہوگی ورنہ مکانیہ ہوگی۔ حرکت نفس کا محرک کون ہے؟ اس میں اگرچہ متقدمین مختلف الآراء ہیں، مگر صحیح مذہب علامہ علاء الدین قرشی کا ہے۔ قرشی کا قول ہے کہ قلب کے پھیلنے کے وقت شریانیں سکڑتی ہیں اور قلب کے سکڑنے کے وقت شریانیں پھیلتی ہیں۔ اس قول کی توضیح یہ ہے کہ قلب جب سکڑتا ہے تو روح اپنے خون شریان کے ساتھ شریانوں کی طرف قہراً و جبراً دفع ہوتی اور دھکیلی جاتی ہے، جس سے شریانیں پھیلنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اور یہ خون اس ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ پہلے یہ بڑی شریانوں سے چھوٹی شریانوں میں اور چھوٹی شریانوں سے عروق شعریہ میں روانہ ہوتا ہے۔ عروق شعریہ مائنوٹ کیپیلری آرٹریز کو کہتے ہیں، جس سے شریانیں پھر اپنے اصلی حجم یعنی والیوم پر آ جاتی ہیں۔ خون اور روح کی اس روانگی میں قلب کے انقباض اور اس کے زور کے علاوہ یہ امر بھی اعانت کرتا ہے کہ شریانوں کی لچکدار نالیاں جب خون سے بھر جاتی ہیں تو یہ نالیاں لچک کی وجہ سے سکڑتی ہیں، جس سے خون دب کر آگے روانہ ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر جب قلب پھیلتا ہے تو قلب کی دوسری متصلہ شریانوں اور رگوں سے خون اور روح دوڑ کر قلب کی طرف آتا ہے اور اس کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ یہ عمل پچکاری سے نہایت مشابہت رکھتا ہے۔ الغرض قلب کے پھیلنے کے وقت شریانیں سکڑتی ہیں اور اس کے سکڑنے کے وقت شریانیں پھیلتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ نفس کی حرکت قلب کی حرکت کے تابع ہے، اس لیے نفس کی حرکت قصریہ کے قبیلے سے ہوئی۔ لیکن قلب کی حرکت اور اس کا انقباض و انبساط تو یہ قلب کی ذاتی قوت سے وابستہ ہے، جس کو اطباء قوت حیوانیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اگرچہ اس کی یہ قوت محرکہ دیگر امور سے متاثر بھی ہوا کرتی ہے، کیونکہ قلب اعصاب منفعلہ حساسہ سے خالی نہیں ہے۔
ان اعصاب کے ذریعے قلب دیگر اعضاء کے تاثرات سے برابر متاثر ہوا کرتا ہے۔ مثلاً جب آنکھوں کے سامنے کوئی ڈراؤنی صورت آ جاتی ہے تو دماغ اور اعصاب کے توسط سے قلب متاثر ہوتا ہے اور اس سے قلب کی حرکت میں ایک خاص تغیر آ جاتا ہے۔ یہی حال دیگر انفعالات نفسانی کا ہے۔ اسی طرح آلات ہاضمہ کے امراض و اعراض سے اور دوسرے اعضاء کے درد دکھ سے بھی قلب کم و بیش متاثر ہوا کرتا ہے، اور چونکہ نبض کی حرکت قلب کی حرکت کے تابع ہوتی ہے، اس لیے ان تمام صورتوں میں قلب کے تاثرات کے تناسب سے نبض کی چال طبعی رفتار سے بدل جایا کرتی ہے۔ قلب کی چونکہ یہ حرکت نا ارادی ہے اور نہ تنفس کی طرح طبعی ارادی کہ ارادہ سے قلب کی حرکت میں کوئی تغیر پیدا کیا جا سکے، اس لیے ظاہر ہے کہ نفس کی حرکت بھی نا ارادی ہے اور نہ طبعی ارادی، یعنی ہم اپنی خواہش سے نفس کی حرکت کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس مقام پر اس قدر جاننے کی ضرورت ہے کہ شریانوں کی اس قصری اور جبری حرکت کے علاوہ ایک اور ذاتی قوت بھی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شریانیں اس امر پر قادر رہتی ہیں کہ حسب ضرورت اپنے قطر یعنی ڈایامیٹر کو وہ کم و بیش کر سکے۔ چنانچہ چوٹ اور ورم اور درد کے مقام پر شریانیں بمقابلہ دیگر مقامات کے اور بمقابلہ سابقہ کیفیت کے زیادہ پھیل جایا کرتی ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں اس حالت میں خون اور روح زیادہ مقدار میں پہنچتی ہے اور وہاں اجتماع خون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابل دوسرے حالات میں شریانیں بہت زیادہ سکڑ بھی جایا کرتی ہیں، جس سے متعلقہ اعضاء میں خون اور روح کی سیرابی کم ہو جاتی ہے اور اس کے اثرات و نتائج ظاہر ہو جاتے ہیں۔ شریانوں کی یہ ذاتی حرکت گاہے سارے بدن میں عام ہوتی ہے۔ مثلاً کسی وجہ سے بیک وقت سارے بدن کی شریانیں پہلے سے زیادہ پھیل جاتی یا سکڑ جاتی ہیں، اور گاہے خاص اعضاء میں مقامی طور پر مثلاً کسی حصہ بدن کی شریانیں وہاں کے درد، ورم، چوٹ وغیرہ کے باعث پھیل جائیں یا مثلاً ٹھنڈک کی وجہ سے سکڑ جائیں۔ شیخ الرئیس بو علی ابن سینا نے لکھا ہے کہ نبض کی حرکت انقباض اور انبساط سے مرکب ہوتی ہے۔ اس ترکیب سے یہ مراد ہے کہ نبض دونوں حرکتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نہ صرف انقباض کو نبض کہا جاتا ہے اور نہ صرف انبساط کو۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انقباض و انبساط دونوں بیک وقت جمع ہوتی ہیں اور ان دونوں کی تالیف و ترتیب سے کوئی تیسری صورت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ یہ دونوں متضاد حرکتیں ایک وقت میں جمع ہوں، چہ جائے گا ان کی ترکیب سے کوئی تیسری صورت پیدا ہو۔ یہ دونوں حرکتیں جب ظاہر ہوں گی تو یقیناً آگے پیچھے ہی آئیں گی، نہ کہ ساتھ اور تالیفی صورت میں۔ نبض کی بحث دو قسم کی ہے: بحث کلی یا بحث عام، جس میں نبض کے عام اور کلی احکام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، نہ کہ ہر مرض کی نبض کا۔ دوسری ہے بحث جزئی، ہر مرض کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ ہم اس مقام پر پہلے علم نفس کے قوانین کلیہ یعنی کلی احکام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ رہے اس کے احکام جزیہ تو ان کو ہم امراض جزیہ حصہ معالجات میں بیان کریں گے۔ نبض کا ہر ایک نبضہ، نبض کی ہر ایک ٹھوکر دو حرکت اور دو سکون سے مرکب ہوا کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک ٹھوکر ایک انبساط اور ایک انقباض سے مرکب ہوا کرتی ہے۔ ہر ایک ٹھوکر میں ایک انبساط اور ایک انقباض کا ہونا ضروری ہے، پھر ہر دو متضاد حرکات کے درمیان ایک سکون کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی حرکت اپنی مسافت کو ختم کر کے اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور بالفعل اس کا کنارہ یا سرا حاصل ہو جائے اور اس کے بعد اس کی حرکت کے ساتھ کوئی دوسری حرکت
متصل ہو جائے، یعنی بیچ میں کوئی سکون حائل نہ ہو، یعنی سکون حاصل کیے بغیر دوسری حرکت میں شامل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کی کچھ دلائل ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے دلائل علم طبعی میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ کوئی حرکت اپنی انتہا کو کسی ایک آن میں پہنچتی ہے۔ اب جو دوسری حرکت شروع ہوگی تو یقیناً دوسری آن میں شروع ہوگی، اور ہر دو آن کے درمیان زمانہ کا حائل ہونا ضروری ہے جس میں سکون ہوگا، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ دو آن اس طرح اکٹھے ہو جائیں کہ بیچ میں زمانہ حائل نہ ہو۔ آن اصل میں زمانہ کے سرے اور کنارے کا نام ہے، اس لیے ہر دو متضاد حرکات کے درمیان ایک سکون کا ہونا ضروری ہے، خواہ یہ سکون کتنا ہی مختصر اور چھوٹا ہو۔ جب یہ صورت ہے تو ہر نبضہ میں دوسرے نبضہ کے آنے تک 4 اجزاء کا ہونا ضروری ہے: 2 حرکت اور 2 سکون۔ نمبر 1 حرکت انبساط، نمبر 2 اس انبساط اور آنے والے انقباض کے درمیان سکون، نمبر 3 حرکت انقباض، اور نمبر 4 اس انقباض اور آنے والے انبساط کے درمیان سکون۔ یعنی یہاں پر 2 حرکات، حرکت انبساط اور حرکت انقباض، اور 2 سکون۔ انبساط کے بعد والے سکون کو سکون خارجی یا سکون محیطی کہا جاتا ہے، اور انقباض کے بعد والے سکون کو سکون داخلی یا سکون مرکزی کہا جاتا ہے۔ انقباضی حرکت، بیشتر اطباء کا مذہب ہے کہ انقباضی حرکت قطعاً محسوس نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن بعض اطباء کا خیال ہے کہ گاہے انقباضی حرکت محسوس ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ نبض قوی میں تو اس کی حرکت کا احساس قوت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، نبض عظیم میں بلندی کی وجہ سے، اور نبض صلب میں اس وجہ سے کہ وہ سختی کی حالت میں شدت کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، اور نبض انگلیوں کے نیچے آسانی سے دب نہیں جاتی ہے، اور نبض بطیء میں اس وجہ سے کہ اس صورت میں حرکت کی مدت لمبی بھی ہوتی ہے۔ جالینوس کا قول ہے کہ میں ایک عرصہ تک نبض کی انقباضی حرکت سے غافل رہا، اور اس غفلت کی وجہ وہی بات تھی جو اساتذہ سے بطور دلیل کے منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی۔ پھر میں اس کی ٹوہ اور ٹٹول میں برابر لگا رہا، حتیٰ کہ مجھے کچھ تھوڑا سا اس کا علم ہوا، یعنی نبض کی انقباضی حرکت کا کچھ تھوڑا سا پتہ چلا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد انقباضی حرکت کے متعلق میرے معلومات مستحکم ہو گئے، اور پورے طور پر مجھے اس کا پتہ چل گیا۔ پھر مجھ پر نبض کے بہت سے دروازے کھل گئے، اور اس بارے میں مجھے ایک روشنی اور بصیرت حاصل ہو گئی۔ جو شخص میری جیسی پابندی کرے گا، یا جو شخص میرے برابر ٹوہ اور ٹٹول میں لگا رہے گا، تو جو کچھ مجھے علم حاصل ہوا ہے اسے بھی معلوم ہو جائے گا۔ رازی نے اس قول کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ پابندیاں یہ ہیں کہ پوروں کو حرکت کے کاموں میں کم استعمال کیا جائے تاکہ ان میں رگڑ اور حرکت سے سختی نہ آ جائے۔ تیل اور گرم پانی بکثرت استعمال کیا جائے تاکہ یہ نرم رہیں اور ان کی حس تیز ہو جائے۔ لیکن خواہ بات وہی ہو جیسا کہ بعض لوگ قائل ہیں کہ حرکت انقباضی محسوس ہو سکتی ہے، تاہم اکثر حالات میں انقباضی حرکت کا پتہ چلا نہیں ہی کرتا۔ نبض کے لیے کلائی کی شریان کیوں اختیار کی گئی ہے؟ نبض دیکھنے کے لیے کلائی کی شریان، یعنی شریان زندی اعلیٰ یا شریان النبض یا ریڈیل آرٹری، 3 وجوہ سے اختیار کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ اس شریان تک رسائی آسان ہے۔ دوسری یہ کہ مریض کو اس کے کھولنے اور دکھانے میں کم گزر ہو سکتا ہے، اور شرم و حیا کم دامگیر ہو سکتی ہے۔ تیسری یہ کہ اس کی وضع قلب کی سیدھ میں واقع ہے، اور یہ بمقابلہ دوسری بہت سی شریانوں کے
قلب سے قریب ہے۔